سورہ آل عمران سے آیت نمبر 100 اور 101 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اہل کتاب کو وعید سنائی گئی کہ جو خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور اب یہاں ضروری تھا کہ مسلمانوں کو بھی کچھ نصیحت کی جائے کہ تم نے ہوشیار رہنا ہے، اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں اور ان کے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا، ان کے شبہات جو یہ کھڑے کرتے ہیں ان سے متاثر نہیں ہونا، بلکہ اللہ نے تمہیں جو دین حق عطا فرمایا ہے اس کو اپنا حرز جان بنا لو اپنی، اور اس کے اوپر ڈٹے رہو، کیونکہ تمہارا اس میں ڈٹنا ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہوگا۔ اور خطاب بھی اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعوا، کہا مانو گے، اطاعت کرو گے تم، فریقاً گروہ کی، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب کے کسی ایک گروہ کے اگر تم پیچھے چلو گے، اطاعت کرو گے، ان کا کہا مانو گے، تو پھر رزلٹ کیا ہوگا؟ یردوکم، پلٹا دیں گے وہ تم کو، بعد ایمانکم، ایمان کے بعد، تمہارے ایمان کے بعد وہ تمہیں پلٹا دیں گے، کافرین، کافر، یعنی وہ تمہیں کافر بنا دیں گے اگر تم اہل کتاب میں سے کسی ایک گروہ کے پیچھے چلے۔ یہود کے پیچھے چل پڑو تب بھی، نصارہ کے پیچھے چل پڑو تب بھی، ان کی تو خواہش یہی ہوگی اور ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ تمہیں کفر کے اندر پلٹا دیں، تمہیں دوبارہ سے کافر بنا دیں۔ وَكَيْفَ، اور کیسے، کیوں کر، تکفرون، تم کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ، حالانکہ ہو تم، تتلا، پڑھی جاتی، علیکم، تمہارے اوپر، آیات اللہ، اللہ کی آیات، وفیکم، اور تمہارے درمیان، رسول، اس کا رسول بھی موجود ہے، اور تمہارے درمیان اس کا رسول ہے۔ وہ تو باغی ہیں، وہ تو سرکش ہیں، ان کی نہ کتاب محفوظ ہے، نہ ان کے درمیان رسول ہے، تحریف شدہ سارا ان کا دین ہے۔ وفیکم رسول، تمہارے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِمْ، اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑ لے، باللہ، اللہ کو، یعنی اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے، اللہ کی رسی کو، فقد، پس تحقیق، ہدیہ، ہدایت دی گئی اسے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی ہدایت سے نواز دیا گیا وہ شخص جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے، اہل ایمان کو بہت بڑی نصیحت اور اسی طرح سے جو ہے بچاؤ کی تدبیر بتلائی گئی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم کہا مانو گے، فریقاً گروہ کا، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، یردوکم، تو وہ بنا دیں گے تمہیں، پلٹا دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کافر، کفر میں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے، کیوں کر کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، تتلا علیکم، پڑھی جاتی ہیں تمہارے اوپر، آیات اللہ، اللہ کی آیات، وفیکم رسولہ، اور تم میں اس کا رسول بھی موجود۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑ لے اللہ کو، اللہ کی رسی کو، فقد ہدیٰ، پس تحقیق ہدایت دے دی گئی اسے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ محترم بھائیو، آج کا جو سبق ہے اس میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو گمراہی سے بچنے کا
ایک ٹریک دیا گیا ہے، اور اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کافروں کی کوئی بات ماننی، ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کے پیچھے نہیں چلنا، ان کے طریقے کو پسند نہیں کرنا، ان کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھنا۔ محترم بھائیو، اصلاح کی اور کہل دین پر استقامت کی یہ پہلی چیز ہے۔ اگر ہمارے دل میں ان کی محبت رچی بسی ہو، ان کے طور طریقوں کی، ان کے طرز زندگی کی، ان کی بود و باش کی، ان کی ثقافت کی، تو پھر ہم اپنے دین پر جتنی مرضی اس دین پر عمل کرتے رہے، ہمارے اس پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لحاظ سے کہ ہمارے ذہنوں پر تو سوار کیا ہوگا؟ یورپ ہوگا، ذہنوں پر سوار تو یہود و نصارہ ہوگی، ان کی معاشرت ہوگی، ان کی ثقافت ہوگی۔ تو جب ذہنوں پر وہ سوار ہے تو پھر یہ سجدے کسی کام کے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں نہیں تو ہماری نسلوں کو کیا کر دیں گے؟ گمراہ کر دیں گے، ہماری نسلوں کو برباد کر دیں گے، ہماری نسلوں کو کافر بنا دیں گے۔ تو جب تک ہم اپنے دل و دماغ میں اور اپنی نسلوں کے دل و دماغ میں ان کے خلاف نفرت، بغض، تباغض نہیں رکھتے اور ان سے دوری اختیار نہیں کرتے، تو اس وقت تک دین پر چلنے میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی چیز اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو کیا بتائی؟ کہ تم نے ان کے کسی گروہ کی بات نہیں مانی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر لگے ہوئے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ تمہیں کیا بنانا چاہتے ہیں؟ کافر بنانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا، انہوں نے NGOs بڑیا چنگیاں نے، وہ بڑی خدمت کارتیاں نے، او بھائی وہ خدمت کی آڑ میں کرتے کیا ہے؟ ٹارگٹ ان کا کیا ہے؟ کبھی اس بات کو بھی غور سے دیکھا کریں کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے۔ وہ ہمیں فیڈ کر کے، وہ ہمیں خوراک دے کے، وہ ہمارے مسائل حل کر کے ہمارے عقیدے کی چوری کرتے ہیں، ہمارے عقیدے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ محترم بھائیو، ہمارے اللہ اور ہمارے درمیان ایک آڑ اور پردہ قائم کر دیتے ہیں، یعنی کفر کی طرف انسانوں کو لے کر جاتے ہیں، اور ان کا یہ ہتھ کنڈا آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آؤٹ کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے واشگاف الفاظ کے اندر، کہ اگر تم نے ان کی بات مانی تو وہ کفر سے کم کسی قیمت پر تم سے راضی نہیں ہوگی۔ اب کرنا کیا ہے؟ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو اس کا طریقہ کار بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو کوئی بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، یہاں پر ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی پکڑ لے اللہ کو مضبوطی کے ساتھ، یعنی تو یہاں پر مراد اللہ کی رسی کو، کس کو؟ اللہ کی رسی کو۔ اور دوسری جگہ پر ہم پیچھے پڑھ کر بھی آئے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے اہل ایمان اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو تم سب مل کر، اور تفرقے کے اندر نہ پڑو، گروہ بندیاں نہ کرو، چھوٹے چھوٹے بنا جو ہے سلسلے کھڑے کر کے۔ اور آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہمارے یہ سلسلے چل رہے ہیں، آج ان کی عمر اٹھا کر دیکھ لیں، کسی کی ہوگی 100 سال، کسی کی ہوگی 200 سال، کسی کی ہوگی 300 سال، کسی کی 400 سال۔ یعنی اسلام کے آنے کے بعد، دین کے مکمل ہو جانے کے بعد جو بھی سلسلہ، وہ چاہے نیا ہو پرانا ہو، وہ سلسلہ ہی ہے محترم بھائیو، وہ گروہ ہی ہے، وہ حقیقت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دعوت دی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، سب مل کر، اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ تفرقے کے اندر پڑنے سے نقصان ہے۔ یہاں پر بھی فرمایا جو بندہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اور اللہ کی رسی کیا ہے، یہاں ہمیں غلطی لگتی ہے۔ اللہ کی رسی محترم بھائیو کسی شخصیت کے پیچھے چلنا نہیں ہے، یاد رکھیں، اللہ کی رسی کسی شخصیت، کسی سلسلے کے ساتھ جڑنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کی رسی دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے حدیث مبارکہ، یہ اللہ کی رسی ہے، اسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ اور فرمایا جو شخص اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، فرمایا وہ سیدھے راستے کی ہدایت اس کو دے دی گئی۔ فقد ہدیہ، یہ مجہول کا صیغہ ہے ہدیہ، بس تحقیق راہ دکھا دی گئی اس کو، سیدھی راہ دکھا دی گئی اس کو، مستقیم یعنی اور صراط مستقیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر باقاعدہ ایک لکیر لگائی ایسی،
سیدھی خط مستقیم، اور اس کے ارد گرد جو ہے نا یعنی دونوں سائڈوں پر دو دو تین تین لکیریں جو ہے وہ آڑی ترچھی لگائی، اور پھر جو سیدھی لکیر تھی نا اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اور جو اس کے دائیں بائیں راستے پڑے ہوئے ہیں، یہ لکیریں پڑی ہوئی، یہ ٹیڑھی بڑی جو لکیریں ہیں، یہ ہدایت نہیں ہو سکتی۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ جو سیدھی لکیر ہے۔ تو محترم بھائیو، اس سیدھی لکیر پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے، قرآن و حدیث کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے، دین کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو فتنوں سے، بدعات سے، ضلالت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین صحیح کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے ان آیات کو، جو بات سمجھ آئے تو پوچھ لیجیے۔